ویسے کے کام میں پھر میں آگے بہت کام کو بہت پھیلا لیا ہے. اس کی وجہ سے میں نے اپنی جاب چھوڑی, اور جاب چھوڑ کے میں نے جو فش کا بزنس تھا اس کو میں نے فل ٹائم بنا. فش کے بزنس میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ سیزنل ہوتا ہے, سردی میں اس کی ڈیمانڈ بہت ہوتی ہے لیکن گرمی میں کم ہوتی ہے. تو مجھے سردی کے بعد مجھے ہر سال یہ ہوتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیا کروں نیا کروں. تو اس میں 3-4 سال سے جو ہے 3-4 بزنس ٹرائی کیے. گوٹ فارمنگ کا انہوں نے ذکر کیا, یہ بھی میں نے نہر جبل کے علاقے میں کی ہے. گداب کے اندر 80 کلومیٹر کے پاس میں پہاڑی, وہاں پہ پہاڑوں فارم رہتی ہے, تقریباً 150 گھر ہیں وہاں. تو ان کے پاس میں ایک مرتبہ بارشوں کے بعد میں گیا تو میں نے جانور بھی دیکھے ماشاء اللہ بغیر چارے کے گریزنگ کے اوپر بہت صحت مند روڈ ڈالے تھے, اور جو نا وہ گھاس بھی دیکھی کہ گھاس ہوتی ہے. میں نے کہا ہم لوگ یہاں پہ شہر میں خرید کے پالتے ہیں اور یہاں پہ تو فری گھاس ہم لوگ کے پاس اویلیبل ہے. تو یہ کام کرنے کا ہے کہ گریزنگ ماڈل پہ گوٹ فارمنگ کی بجائے اس کے کہ نسلی جانور لے کر آپ یہاں پہ فارم بنا کے اس کو. میں نے کہا انسانوں کے پاس خرید کے گندم کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو آپ خرید کے جانور کو کھلائیں, اس کی جگہ اس ریسورس کو ایکسپلائٹ کریں جو اللہ تعالیٰ نے فری رکھی. تو یہ بیسک ویژن تھا. اس کے میں نے اسٹارٹ کی گوٹ فارمنگ تقریباً 8.5 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کی, اور اس میں ابھی تک اتنا اچھا رزلٹ نہیں آیا. وجہ یہ ہے کہ اس سال بارشیں بہت نہیں تھیں, تو اس کے بعد میں اتنی بارشیں ہوئی نہیں. تو بارشیں نہیں ہوتی تو چارہ بھی اسکیئرس ہو جاتا ہے, اور بکریاں جو ہے نا پریگننٹ ہوتی ہیں لیکن حمل گرا نہیں. جب ان کے پاس چارہ خوب ہوتا ہے, پانی بھی خوب ہوتا ہے نا, تو ان کا حمل چلتا رہتا ہے. مطلب یہ کہ جو ریپروڈکشن ریٹ ہے وہ اچھا ہوتا ہے. میں نے تو حساب یہ لگایا تھا کہ چلو 5 مہینے کی پریگنینسی ہے تو سال میں ایک بچہ تو مل جائے گا, لیکن وہ ریٹ بھی اچیو نہیں ہوگا. تو وہاں پہ پھر زمینیں وہاں پہ بہت, مطلب ان کے پاس زمینیں بہت ہیں. میں ایک بات جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے نا دنیا میں, ہم تو سب کو ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ رکھیں. ہم ایک دوسرے پہ انڈیپینڈنٹ ہو کے کام نہیں کر سکتے. اگر ہم شہری لوگ سوچیں کہ ہم جا کے زمین خرید کے سارا کام خود ہی کر رہے ہیں تو پاسبل نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے انہوں نے صدیوں سے اپنے آبا و اجداد زمینوں کی حفاظت کی ہے, اور وہ زمین کو جانتے بھی ہیں, اور وہاں پہ رہ کر ہارڈ ورک کرنے کا اسٹیمنا بھی رکھتے ہیں. ہم اسٹارٹ کر دیں گے لیکن آخر میں آگے ایگزاسٹ ہو جائے گی کہ ہم شہر کی لائف سے آتے ہیں. اور یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ جو بزنس ساتھ میں رہ کر جگہ پہ رہ کے اپنی اس میں کیا جائے, پورا ٹائم دے کر کیا جائے, وہی فلرش کرتا ہے. سمجھا پہ کو آپ کسی اور بھی چھوٹے بزنس کو سکسیزفل نہیں کر سکتے. تو اس کا ماڈل مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ان لوگوں کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے کام کیا. تو پہلی پارٹنرشپ فارم کرنے کا ارادہ میرا نہر جبل کا ہوا, لیکن وہاں پر پانی جو ہے نا وہ رین واٹر کے علاوہ نہیں ہے. زمین میں پانی ہے 120 فٹ کے اوپر, لیکن اس کا TDS ہائی ہے. اور اگر اس پہ کاشتکاری لوگ کر رہے ہیں, لوگوں نے وہاں پہ بور کروائے ہیں اور سولر پینل لگا کے, تو لیکن اس پر میرا مطلب یہ کہ مجھے اتنا انشرا نہیں ہوا. پتہ کیونکہ میں سوچ رہا ہوں اس کے بارے میں کہ مجھے اتنا انشرا نہیں ہوا. پھر میری ملاقات جو ہے جھنگری میں بھائیوں سے, ان کا انٹروڈکشن کرنے میں آج آ گئے ماشاء اللہ. رشید بھائی ہیں, وزیر ہیں, تو یہ جھنگری میں رہتے ہیں. تو ان سے تعلق بنا ماشاء اللہ سے راستے رمضان کے اندر. تو اس میں پھر میں نے راشن وغیرہ لے کے گیا تھا ان کے علاقے میں کھانا. پھر میں نے بکروں کا کام کرنا تھا. 2 سال سے میں قربانی کی جانوروں کا سیزن لگا 3 سال. تو اس میں پھر بکروں کا جب کام تھا تو میں نے وزیر بلا لے رہا تھا. میرے پاس آج مجھے مزدور کی ضرورت, ادھر سے تعلق بڑھ گیا. پھر اس کے بعد پھر اس سال کی بقرعید کے اندر تقریباً 5-6 چکر میرے لگے اتنے گاؤں کے اندر. بس میں جانور خریدے تقریباً 3 گاڑیاں گھر کے پاس لے کر آئے, جو مطلب شہروں کو بھی بھر کے کرایا لے کر آئے. تو ان کے ساتھ ایک تعلق رہا. اب میں نے پھر ان سے ذکر کیا. اچھا انہوں نے مجھ سے نہیں بولا کہ ہمیں یہاں پانی کرنی ہے, ایک مطلب یہ نہیں بولا. 7-8 مطلب یہ ہوا کہ ہوتا ہے نا کہ کوئی انویسٹمنٹ کی اس میں ہوتا ہے کہ اب اس میں تو آپ یہ سپوز کر کے چھٹنے کے لیے ہو سکتا ہے لالچ ہونے کا. انہوں نے مجھ سے نہیں بولا, میں نے خود ان کو بولا. ان کا میں کاشتکاری کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کا زمین ہے, ان کا زمین بہت ہے, 300 ایکڑ زمین ہمارے پاس, جتنی مرضی زمین لے رہے ہیں. میں نے کہا کیا ٹرم زمین میں نے 2 ٹرم مجھے بتائیں. ایک تو یہ کہ 16 آنے ہوتے ہیں جو پروڈیوس ہوتی ہے نا آپ کی, اس کا 16 آنے ہوتے ہیں, جو 2 حصے زمیندار کو ملتے ہیں, 4 حصے حاجی کو ملتے ہیں, اور 10 حصے جو ہے نا انویسٹر کو ملتے ہیں. ان سے خرچے نکالتا ہے, باقی پروفٹ ہوتا ہے. اور دوسرا طریقہ جو ہے نا وہ مفادے کا ہے کہ زمین ایکڑ کا سال کا کرایہ آپ دے دیتے, مطلب 25,000 روپئے کے حساب سے علاقے میں جو ہے نا وہ مفادے کا زمین کسی نے دی. پر اتنا کامن نہیں ہے. 25,000 روپئے ایکڑ کا مطلب ہے 1 ایکڑ کا سال کا کرایہ ہو گیا. اگر آپ 10 ایکڑ 1 ایکڑ کا سالانہ ہوتا ہے 10 ایکڑ کا 2.5 لاکھ.
یہ دو طریقے ہیں میرا. تو باقی میرا اپنا انٹرسٹ اس طرف کیوں آیا, میرا اپنا بزنس کے اندر جو میرا مین موٹیو ہے نا وہ یہ ہے کہ تجارت جو ہے اس کے اندر رسک کے 9 حصے ہیں اور ملازمت میں 1 حصہ ہے. 3 سال جو میں نے ویلفیئر کا کام کیا ہے اس میں بلا مبالغہ وداؤٹ ایگزیجریشن کروڑوں روپے کا فنڈ لے کر ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو میرے ڈونر ہیں, مجھے ڈونیشن دیتے ہیں اور میں آگے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں. اور میں کیونکہ بہت ٹرانسپیرنسی سے کرتا ہوں اور ہر چیز کی اپڈیٹ میری ویڈیوز پہ میرے تقریباً یوٹیوب پہ 6 چینل ہیں اور تقریباً 2,500-3,000 ویڈیوز ہیں. جو بھی چیز مجھے کوئی نئی نظر آتی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں آگے, جیسے رام بھائی نے 2 مرتبہ اسی بات کو ریپورٹ کیا کہ آپ نے نالج آگے کیسے بڑھا دیں. تو جتنا بھی نالج میرے پاس ہے الحمد للہ اس کو میں آگے کرنے کی کوشش کروں. باقی ایک اور میری جو ہے نا وہ اسٹرانگ پر یہ کہ ریلیشن بلڈنگ, میں ریلیشن بلڈ کر لیتا ہوں آرام سے, کیونکہ میں اگلے بندے کو جو ہے نا ہر چاہے وہ پہلی ملاقات میں مجھے کچھ نظر نہ بھی آ رہا نا فائدہ ہے یا نہیں ہے, وداؤٹ فائدہ سوچے بغیر بھی میں سے ایک تعلق بنا لوں تو الحمد للہ پھر آگے جا کے وہ تعلق کہیں نہ کہیں جو ہے نا یوٹیلائز ہو جاتا ہے. اس طرح بہت سارے تعلق ہیں. ابھی عمران بھائی کے ریفرنس سے احسن بھائی جو ہے نا ان سے صرف میں نے عمران بھائی جو ان کے دوست ہیں ایک مرتبہ صرف کزن ہے, ایک جعلی گھر میں ایک جعلی پرانی ٹمبر مارکیٹ اس میں نے بیٹھ کے مارکیٹ اس کے اندر وہ اس کے وہ لگوائے قبضے لگوائے. ان کی ریڈنگ ان کی سلام دنوں ان کا بات چیت مجھے پسند آئی, میں ان کا نمبر بھی لے لیا. اور بقرعید کے دنوں میں نے ان کو کال کی, میں نے عمران بھائی میں وقت قربانی کرتا ہوں تو آپ کے علاقے میں بھی ضرورت مند لوگ اگر ہیں مجھے بتائیں. تو نے کہا ہاں ہے یہاں پہ. میں بس چلا گیا وہاں پہ میں نے وقت قربانی کر دی. راشن بھی سپلائی کی تھی. پہلے رمضان آیا تھا ان کو میں نے فون کیا, میں نے کہا کہ میں جو نا وہ راشن بانٹتا ہوں تو میں ایسے ایریا ڈھونڈتا ہوں جا کے زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہاں چلا کے مجھے راشن. تو اس طریقے سے ویلفیئر کے کام کا بڑا ایک وہ عمل دخل ہے میرے ریلیشن بلڈنگ کے اندر. اس طریقے سے ریلیشن بلڈ جاتے ہیں لیکن میں ان کو ریٹین بھی کرتا ہوں. ایسا نہیں کہ پتا سوکھی کے پاس سوکھی لے کے گیا تو راشن کی بانٹ کے آیا پھر تو تعلق نہیں رکھتا. لیکن میں نے سوچا کہ ان کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے تو میں مزدور چاہیے مجھے تو یہاں سے مزدور لے آ رہا ہوں. اور اس کو مسجد کو کراچی بنانے کے بعد دوسرے دن میں نے یہ کام کیا تھا کہ میں نے اس کو موبائل دلایا. حالانکہ اس کی تنخواہ جو ہے نا وہ ان کے کہیں تنخواہ جو ہے نا وہ اس کا موبائل آ گیا تھا. لیکن میں نے کہا یہ وہ اس کو سیکھو, جب تک تم میرے ساتھ رہو گے میں تمہیں ایک چیزیں سکھاؤں گا. میں شہر کا ایکسپوجر دوں گا, شہر میں چیزیں کس طریقے سے کام کرتی ہیں اور یہ میں ایکسپوجر دوں گا. وہ پھر عید کے تیسرے دن جا رہا تھا تو اس کا موبائل چوری ہو گیا. ابھی میں نے 2 ہفتے پہلے اس کو دوبارہ نیا موبائل دلایا. میرے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں جانتے ہیں یہ رام میرے کام کر چکا ہے اور یہاں پہ کوئی نہیں ہے. وعلیکم السلام. لیکن کچھ ہو نہ ہو ان کی سیلری ٹائم پہ ملے نہ ملے لیکن ان کا مہینے کا انٹرنیٹ پیکج میں ضرور کروا کے دیتا ہوں کیونکہ میرے نزدیک اس چیز کی اہمیت ہے. اور تو میں اس کو میرا انٹروڈکشن لمبا ہو جائے گا. 3 سال میں نے جانوروں کو سیزن لگایا. پہلے سال میں نے تقریباً 65 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ لی تھی. 57 جانور لے کے آیا تھا. 6 منڈیاں گھومی تھی. 22 دن میں باہر رہا تھا اور ٹوٹل سیزن میرا 40 دن کا تھا. 50 لاکھ کی پرچیزنگ تھی. 17 لاکھ روپے خرچے. ٹوٹل میری کاسٹ بن گئی 67 لاکھ اور میری جو سیل ہوئی وہ 65 لاکھ کے اندر ہوئی. پہلے سال میں نے 2 لاکھ روپے کا نقصان کیا اور اس کے اندر لیکن الحمدللہ بہت کچھ سیکھا. میرا ایک دوست ہے گڈاف کے اندر, اس کا جو نا وہ ہے فارم ہے. 80 کنبوں کے 20 شیڈ بنے اور پیچھے 70 ایکڑ زمین کی. وہاں پہ باڑے والے بھی بہت سارے ہیں. گڈاف کے اندر ہے یہ بقائی یونیورسٹی سے اندر جاتے ہیں وہاں. تو اس کے وہاں پہ میں نے ایک شیڈ کرائے پہ لے لیا. جب کام کرنے کا سوچا تو کچھ نہیں پتا تھا جگہ کہاں سے ملے گی اور کیا ہوگا. اس دوست نے 1 سال پہلے مجھے خود ہی فون کر کے بولا تھا کہ یار تم جانوروں کا کام کا انٹرسٹ رکھتے ہو تو تم میرے پاس آنا چکر لگانا میری جگہ پہ دیتے ہو. تو میں اس سال میں چلا گیا اور ایک کری فائنل کر دی کہ میں اس کے اندر بہت جلدی لیتا ہوں. یہ میری تھوڑی سی جو ہے نا وہ ایک ویک پوائنٹ بھی ہے. اس کے لیے مجھے ایسا بندہ چاہیے جو کہ مجھے اسٹاپ بھی کرے گا کہ میں بہت فاسٹ ڈسیزن لے لیتا ہوں. تو بہرحال وہ جو سیزن لگایا اس کے اندر لرننگ کافی ہوئی. اس کے بعد پھر اگلے سال میں نے صرف بکروں کا کام. پہلے سال جب میں 57 جانور لے کر آیا ہوا تو بہت سے لوگ اسے بکروں کا پوچھتے تھے لیکن مجھے بکروں کی ABC بھی نہیں پتا تھا. اگلے سال میں نے کہا میں صرف بکرے کروں گا, بچے چھوڑ بکروں کا کام کیا. بکروں میں اس سے بھی بڑا لاس ہوا کیونکہ بکروں کا 10 دن کا سیزن ہے, اس میں پوری بارش ہوئی اور مجھ سے بڑے بڑے لاسز جو ہے نا وہ اچھے سیزن بزنس مین جو ہے انہوں نے دیکھی.
مطلب میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں 260 بکرے لے کر آئے گھر سے اور 210 واپس لے کے 32 بکرے لے کر آئے 28 واپس لے کے گئے. اور جو ہے وہ میں نے بھی کام کیا, میں نے 66 بکرے خریدے تھے, لیکن الحمدللہ میں نے سارے ختم کر دیے. میں نے کہا کہ میرے پاس بیک اپ نہیں ہے, میرے پاس زمین بھی نہیں ہے, نہ میں اتنا زیادہ انویسٹمنٹ لوگوں کی ہولڈ کر سکتا ہوں, کیونکہ میں نے لوگوں سے 3 مہینے کے لیے انویسٹمنٹ دی. تو الحمدللہ 95% میں نے انویسٹمنٹ سب کی واپس کر دی. کچھ میرے پر ابھی بھی قرضہ ہے. اس سال مجھے 9 لاکھ روپے کا نقصان ہوا. 66 بکرے بھی میں نے تقریباً 6-7 منڈیوں سے جمع کی. اور تو ایک بات تو یہ ہے کہ بزنس کا شوق بھی ہے, جو میں نے بتایا تھا نا کہ 9 حصے رزق کے جو ہے نا وہ تجارت کے اندر ہے. اس کی بیسس یہ بنی تھی کہ میں نے ویلفیئر کا کام جو کیا نا, میں نے کہا کہ کتنا بھی فنڈ لے کے میں بانٹ دوں نا وہ ختم ہی ہو جائے گا, فائدہ نہیں ہوگا لوگوں کو. تو اس کا حل مجھے یہ نظر آیا کہ بھائی تجارت کے اندر اس کا حل ہے. اگر زیادہ سے زیادہ لوگ تجارت کی طرف آئیں گے, اور یہ میں آپ سب لوگوں کو بھی بول رہا ہوں, یہاں پہ آپ سب لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہر کوئی ایک سے بڑھ کر ایک ہے ماشاء اللہ سے, جو ہے نا وہ پڑھے لکھے ہیں سب لوگ, اور اتنا واسٹ ایکسپیرینس رکھتے ہیں کہ ایسے ایکسپیرینس والا ایک بندہ کم از کم ان گاؤں والوں کو چاہیے. ان کے پاس نہ اتنی تعلیم ہے نہ کچھ ہے, وہ آباء و اجداد سے جو ایک کچھ طریقے لمیٹڈ چلے آ رہے ہیں انہیں پر یہ عمل کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں, یا ان کو جو ہے نا وہ یوریا ڈی اے پی بیچنے والے جو سمجھا دیتے ہیں وہ یہ سمجھ لیتے ہیں اور اس کا کام کرتے ہیں. مطلب وہ کیا کنسلٹنسی نہیں ہے, وہ تو اپنی چیز ہی بیچیں گے نا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگ بزنس کی طرف آئیں, تاکہ ایسے بزنسز جو کہ ہمارے لوکل بزنسز ہیں, جن کے اندر ہمارے زیادہ تر مطلب غیر پڑھے لکھے لوگ ہی اس کو سنبھالیں. مطلب یہاں پہ آپ دیکھ لیں جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, جو جتنی بھی ٹیکنیکل فیلڈ ان کے اندر ہے, لیکن جو ہماری لوکل فیلڈ ہے اس کے اندر پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بہت ہے. تو ایک تو یہ کہ بزنس کو میں پروموٹ کرنے کی وجہ سے اتنی ساری چیزیں کرتا رہتا ہوں. مطلب یہ کہ ابھی میں کم از کم 100 بزنس کے اوپر میں بات کر سکتا ہوں. کوئی بھی بندہ میرے سامنے بیٹھا ہو نا بزنس کا, میں اس سے جو ہے نا 20 سوال تو میں کر دوں گا, کیونکہ میں لوگوں سے ملتا ہوں ہر کسی سے. میں پچھلے 3 سال سے جو بائکیں 3 سال میں 5 سال سے بائکیں یوز کر رہا ہوں, تو ہر بائکیں والے کا انٹرویو لیتا ہوں کہ آپ کیا کرتے ہو. ابھی کل میں جب ان کے پاس گیا تھا اخلاص صاحب کے پاس, تو جس بندے سے بات چیت ہوئی تھی وہ رحیمیہ خان کے ہیں, اور وہاں پر جو ہے نا انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں پر ہمارے 1 ایکڑ زمین جو ہے نا وہ 1 لاکھ سے لے کے 1,20,000 تک مخاطب ہے. یہ معلومات مجھے کیوں ہے, کیونکہ میں نے ان سے آدھے گھنٹے بات کی, اور بھی 10 چیزیں مجھے پتہ ہے کیونکہ میں نے ان سے بات کی. تو بات کرنا بہت ضروری ہے, ریلیشن بلڈنگ بہت ضروری ہے. پھر تجارت کا شوق ہونا بہت ضروری ہے. تجارت کی شوق کی وجہ سے میں اپنی جاب چھوڑ دیا, حالانکہ میں کافی مقبول بھی ہو چکا ہوں, بہت سارے بزنس کیے, لیکن اس طریقے سے کوئی بزنس ابھی تک درش نہیں کیا. 3 سال سے مچھلی کا کام میں کر رہا ہوں, اس کے اندر تو میں نے چلو ایک کیا کہتے ہیں رک کر ایک کام کو کیا ہے, میں نے کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ میں کرتا ہوں, کچھ چھوڑتا ہوں. بہرحال یہ جو لائف اسٹاک کا کام ہے اس کے اندر میرا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. بکروں کا کام لاسٹ ایئر کیا تھا, اس سال بکروں کا اور گائے کا دونوں کو کیا. اس سال الحمدللہ پچھلے دونوں سالوں کے مقابلے میں پوزیشن جو ہے نا وہ اچھی رہی, کیونکہ میں نے ڈفرینٹ ماڈل اپنایا تھا, کمیشن بیسڈ جو ہے نا وہ میں نے کام کیا. اب کیونکہ آگے جو ہے نا وہ اس کو میں نے یہ سمجھا کہ جو لائف اسٹاک کا کام ہے, جتنے بھی لوگ لائف اسٹاک کا کام بقرعید کے اندر کر رہے ہوتے ہیں نا, ان میں سے ایک بڑی میجورٹی, مطلب میں 60-70% کہہ دوں یا 80% کہہ دوں, میں کچھ ایسا رفلی کوئی فگر نہیں کہہ سکتا, لیکن ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے نا وہ ڈیری فارمنگ بھی کرتی ہے. وہ ڈیری فارمنگ کے اندر ان کے پاس جو ہے نا وہ لیبر بھی ہوتی ہے, جگہ بھی ہوتی ہے, اور خالی جگہ بھی نکلتی رہتی ہے. کیونکہ جب کوئی گائے یا بھینس باقی ہو جاتی ہے تو اس کو گاؤں میں لے کے چھوڑ دیتے ہیں, ان کے پاس خالی جگہ بھی نکلتی رہتی ہے. تو اب وہ کیا کرتے ہیں, ہر ڈیری فارمر سے آپ پوچھیں گے نا تو وہ کہتے ہیں کہ بچنا تو ہم بس فری میں کرنا, مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فری میں کرنا. تو جتنے بھی بچڑے وغیرہ جو پالے جاتے ہیں, جو ڈیری فارمر پالتے ہیں, تو پھر اس کو جو ہے نا وہ بیچ کے اس سے منافع کما دیتے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ جو نا کیا نام ہے قربانی کے جانوروں کا جو میں پچھلے 3 سال سے شوق کر رہا ہوں, اس کا ڈیری فارمنگ سے کافی لنک ہے. جب ڈیری فارمنگ کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ جمیل میمن صاحب سب سے بڑے ڈیری فارمر ہیں, ان کے پاس 10,000 بھینسیں ہیں. ان کی ویڈیو دیکھی تو میں نے کہا کہ میرا بزنس ماڈل یہ ہے کہ میرے پاس زمینیں ہیں اور چارہ اپنا. تو یہ بات میں نے پہلے بھی جو ہے نا فیزیبلٹی بنانے کے لیے ظاہر بات ہے آپ کو میں ویڈیوز دیکھتا ہوں, مختلف لوگوں کے جو انٹرویوز ہوتے ہیں وہ دیکھتا ہوں کہ ہم نے بزنس کیسے اسٹارٹ کیا, کیا کیا نقصان کیا, کیسے کس چیز میں ہمیں فائدہ ہوا. تو ہر دوسرا بندہ یہ کہتا تھا کہ اگر آپ کا چارہ اپنا ہے نا تو آپ تو آپ چارہ اپنے کے لیے زمین کی تلاش شروع ہوئی. تو 2 سال پہلے بلکہ پچھلے سال بقرعید کے بعد سے میں نے زمین کی تلاش شروع کی. میں بلوچستان کے اندر جو ہے نا وہ بندر سومیانی تک گیا, ہر چوکی تک تقریباً 4-5 زمینیں دیکھی وہاں میں, اور ٹھٹھا, گارو, ساکرو, بہارو, جونشاہی, جھیپ,
اور ادھر تقریباً میں نے 10-15 زمینیں دیکھی. لیکن زمینیں تو دیکھ لی, جہاں سستی ملی وہاں پہ یہ جو ہے نا وہ کنسرن تھا کہ یہاں پہ سیکورٹی کی صورتحال کیا ہوگی. مطلب آپ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو 10 لوگ آپ کو جو ہے نا وہ روک ہی رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ یہ مسئلہ ہوا ہے. ان میں کچھ لوگوں کا سنا سنایا ایکسپیرینس ہوتا ہے, کچھ لوگوں کا اپنا بھی ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ کوئی دھوکہ ہو چکا ہوتا ہے. ایک ہمارے ہاشم عارف بھائی, مجھے سندھ کے بارے میں آپ لوگوں نے بھی بولا کہ بھائی وہاں پہ لوگ ذرا سستی کرتے ہیں, کام نہیں کرتے, تو انہوں نے بھی یہی بات بولی. انہوں نے کہا کہ کچھ بھی کر لینا, سندھ کے لوگ یہاں کام نہیں کرنا. تو انہوں نے ہاشم عارف آرگینک فارم کے نام سے ان کا جو نا وہ ہائی وے پر ہی ہے اور کافی قریب کراچی. ان کے بعد فارم پہ میں وزٹ کرنے کے لیے گیا تھا. انہوں نے فش فارم کھولا تھا گھروں کی طرف, لیکن ان کو اس کے اندر لاس ہوا تھا. وہ جو وہاں کی لوکل لیبر تھی اس کی سستی کی وجہ سے ہی لاس. بہرحال اس کا حل تو یہی ہے نا کہ ہم نے مانیٹرنگ بھی رکھنی ہے, خود بھی انوالو رہنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ جو ہے نا وہ ایسی تنخواہ بھی لوگوں سے کام کروائیں کہ جس کا آپ خود دیتے بھی آپ کو شرم آئے کہ یار اس میں کیا کیسے گزارا کریں, تو پھر اگلا بندہ بھی محنت کیوں کرے. تو آپ کو یہ بھی جسٹس بھی کرنا ہے لیبر کے ساتھ کہ اگر آپ اس سے اچھا کمانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ لیبر کو بھی اچھے پیسے دیں. میں نے الحمدللہ لاسز تو کیے ہیں, لیکن آپ میری جتنی بھی لیبر میرے ساتھ انوالو رہی ہے پچھلے 3 سالوں کے اندر, ان سے اگر پوچھیں گے تو میں نے ان کو پیسے پورے کرے اور اچھے پیسے دیے, باہر سے اچھے پیسے دیے. بلکہ 2 بندے میں نے لیبر اس لیے رکھے کہ یار اکیلا بندہ جو ہے نا بور ہو جائے گا فارم, حالانکہ اتنی ضرورت نہیں. تو میں اپنے آپ کو رکھ کر سوچتا ہوں, اور پھر جب میں جاتا ہوں تو پھر وہاں پہ خود بھی انوالو ہو جاتا ہوں. جو بھی مینول کام ہوتا ہے نا وہ بھی خود کر رہا ہوتا ہوں. تو وہ دیکھتے ہیں کہ میں گوبر اٹھا رہا ہوں پھاوڑے سے, تو وہ پھر ان کے پاس کوئی بہانہ بچتا نہیں ہے کہ کام نہ کرتے, پھر وہ خود بھی لگ جاتے ہیں. تو الحمدللہ لیبر کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک تعلق بنانا اور ان سے کام کروانا, جو لیڈرشپ ہے نا وہ الحمدللہ ہے. تو بہرحال میرا انٹروڈکشن کافی لمبا ہو گیا. جانوروں کا آپ کا جو سوال تھا نا اس کو بھی میں آنسر کر دیتا ہوں. پہاڑی علاقوں میں یہ جو کاموری اور یہ ہے نا یہ بھی چلتے ہیں, ان کے لمبے لمبے کام ہوتے ہیں, کاموری ہے, گلابی ہے, اور وہاں پہ جھاڑیاں بہت ہوتی ہیں. تو اس کے اندر جو ہے نا وہ چھوٹے کام والے دوسرے چلتے ہیں جو کہ دیسی ہوتے ہیں. دوسری بات ہے کہ ہم جب بھی خریداری کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے کھوٹ گھسے نہیں گئے. تو پہلے سے ہی جو بکری چرائی پر ہو نا, چرائی پہ آتی ہے, پھر کھوٹ گھسے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ خریدتے ہیں کیونکہ وہاں پہ وہ چرائی کرتے ہیں, وہ کھانا چارہ خریدتے نہیں ہیں. تو وہ دیسی بریڈ ہوتی ہے, اور وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہاں کی ہی ہو تو اچھا ہے. باہر سے اگر آ جائے تو اگر بیماری آ جائے تو پھر وہ سارا الزام اس کو دیتے ہیں کہ باہر سے بیماری لے کر آئے. وہ زیادہ لوگ ویکسینیشن کرواتے نہیں ہیں, اور آپ اگر ویکسینیشن کروا بھی لینا تو 30% پھر بھی انفیکٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. آپ نے بھی اگر ریگولر ویکسین کروائی, 4 مہینے بعد ویکسین کروا رہے ہیں آپ, تو جیسے پی پی آر کی ویکسین کروانی پڑتی ہے. بکرے ہمارے پی پی آر کے اندر جو ہے 5 بکری مر گئے پہلا سال جو ہمارا. اور دوسرا میں یہ ہوا مسئلہ کہ جو گڑ پانی کی تھی کہ ہم نے جو بکریاں خریدی, وہ بکریاں جو ہیں وہ اس میں 4-5 بانج نکلی. پتہ یہ چلا کہ بھائی 4 دانت 6 دانت بکری جو صحت مند بھی ہے 15,000 میں کوئی اگر بیچ رہا ہے تو اس لیے بیچ رہا ہے کہ بانج ہے, وہ بتا کے نہیں بیچے گا, لیکن آپ ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ سچ بولیں گے. تو بہرحال وہ بانج نکلی. طریقہ یہ سمجھ میں آیا کہ یا تو کھیری بکری لیں جو ابھی تک ہیٹ پہ نہیں آئی, جس کے بارے میں مالک کو بھی نہیں پتا کہ بانج ہوگی یا نہیں ہوگی, یا پھر ایسی لیں جس کے دودھ نظر آ رہا ہو بچے ساتھ میں, یا پھر اس کی پریگنسی بھی بالکل نظر آ رہی ہے. اگر آپ نے بریڈنگ کرنی ہے, اگر بریڈنگ نہیں کرنی, فیٹنگ کا الگ طریقہ ہے, اور جو ہے قربانی والا الگ ماڈل ہے, اور جو ہے نا وہ مطلب یہ کہ اس کے اندر بھی لائف اسٹاک کے اندر بھی مختلف ماڈل میں کام ہے. تو شوق بزنس والی بات تھی. پھر بزنس کو پروموٹ کرنا, بزنس کو پروموٹ کرنے میں ظاہری بات ہے اگر میرے ساتھ 50 لوگ ایسوسیٹڈ ہیں تو 50 لوگوں کے الگ الگ جو ہے نا وہ انٹرسٹ ہوں گے. تو ایسا انٹیگریٹڈ بزنس میں سب کا انٹرسٹ پورا ہو, تو یہ میرے خیال میں ایک ون انسٹیٹیوشن ہے. اس میں جتنے بھی لوگ میرے ساتھ جو ہے نا وہ آ رہے ہیں انویسٹر کے طور پہ آ رہے ہیں, یا وہ ورکنگ پارٹنر کے طور پہ آ رہے ہیں, ان سب کا انٹرسٹ وہاں پورا ہو رہا ہوگا. وہاں پہ ایک سیکشن ان کی انٹرسٹ ختم ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ پھر جب انٹیگریٹڈ بزنس ہوگا تو ایک چیز کا ویسٹ دوسری چیز کے لیے انپٹ بن جاتا ہے. تو آپ کی جو ہے نا وہ کیا نام ہے, آپ کے ایکسپینسز کم سے کم ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ اگر ہم ابھی میری کلاس صاحب سے جو 3 گھنٹے کی, کل تو 5 گھنٹے میں ادھر بیٹھا رہا, پہلے دن 3 گھنٹے میں بیٹھا رہا, تو انہوں نے یہ کلاس یہ یونیورسل انجینئرنگ سروسز کا ان کا جو ہے نا وہ ہے کمپنی, 25 امپلائیز ہیں ان کی, 17 سال کا ایگریکلچر کا ایکسپیرینس ہے. پچھلے 2 دنوں میں جی ان کی ایک سالی تھی. پچھلے 2 دنوں میں انتظار میں تقریباً 8 گھنٹے بیٹھا ہوں,
کل میں تقریباً 2 گھنٹے کی ویڈیوز بھی بنائی ہے لیکن رات کو بہت زیادہ تھک گیا تو میں ڈال نہیں پایا. ان کو میں مطلب برانڈنگ دے کے ڈالوں. چینل میں نے بنا لی ہے سما سنابل کے نام سے, تو ان شاء اللہ اس پہ بھی ویڈیوز جو ہے نا وہ سما سنابل کے نام سے قرآن مجید کی آیت ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ایک دانے کی مثال جو تم اللہ کے نام میں خرچ کرتے ہو ایسی ہے جیسے اس سے جو ہے نا بلکہ اس مال کی مثال جو اللہ کے نام میں خرچ کی جائے ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہو, اس سے 7 بالیاں نکلے, پھر 7 بالیوں سے میں 100 دانے ہو, اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس سے بھی بڑھا کر عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے نا آگے جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے ان کا, تو سبا سنابل کا مطلب ہے 7 بالیاں. جی جی. اچھا یہ جو بات کرتے ہیں تو اگر ہم نے سپروائزری میں ابھی ان کو زمین وزٹ نہیں کروائی, ارادہ ہے انشاءاللہ مطلب یہ اور جی انشاءاللہ. کیونکہ اس فیلڈ میں آپ اپنے انویسٹمنٹ کریں گے اور چھوٹے نقصان سے زیادہ بچا کر یہ کہ جس کو آلریڈی تجربہ ہے 15 سال کا وہ ہمارے سپروائزر مطلب ہم اس کے انڈر میں رہتے ہیں. ان کی کنسلٹنسی سروسز ہیں 40,000 پر منتھ. میں 2 بندے ہمارے ساتھ رکھیں گے, وہ ان کا ہر ہفتے وزٹ ہوگا, اور اس کے علاوہ جتنے بھی میجر جو ہے نا وہ ہوں گے نا, میجر اسٹیپس ہوں گے, پوری جو 6 مہینے کا جو ان سے وہ کانٹریکٹ ہم لوگ کر رہے ہیں, تو جو میجر اسٹیپس ہوں گے سوئنگ کا پروسیس ہے, اور جو ہے نا وہ لینڈ پریپریشن کا پروسیس ہے. شروع میں جو ہے نا اس کی کیا نام ہے ٹوپوگرافک سروے ہوگا, اس کے بعد پھر اس کی جو ہے نا لیزر لیبلنگ ہوگی, پھر اس کے بیڈس بنیں گے, بیڈس بننے کے بعد سوئنگ ہوگی, سوئنگ کے بعد پھر ایک کنٹینیوس واٹرنگ کا پروسیس ہے, پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ جو ویڈز نکل آتی ہیں ویڈنگ کا پروسیس ہے, پیسٹی سائڈس کا پروسیس ہے, سوائل ٹیسٹنگ ہے, جی فرٹیلائزر موجود ہے کتنا اور ڈالنا ہے. جی جی بالکل سوائل فکس کرنے کے بھی آرگینک طریقے موجود بھی جانتے ہیں, تو اس کے لیے زیادہ بہت سی اچھا دوسرا یہ کہ جو یونٹ ہم نے رکھا ہے جیسے 10,000 کا یونٹ, تو بالکل کیلکولیٹڈ یا پھر اس میں اور بیشی کرنی پڑے گی چیزیں؟ اصل میں یہ سمجھانے کے لیے آسان ہے. اچھا میرا بزنس ماڈل کیا رہا ہے؟ میں بزنس ماڈل یہ کرتا ہوں کہ اکثر لوگ جو انویسٹمنٹ لیتے ہیں نا ان کا کیا ہوتا ہے, سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس 2 بڑے انویسٹر ہوں یا 4 بڑے انویسٹر ہوں, 20 لاکھ کی انویسٹمنٹ چاہیے تو 5-5 لاکھ روپے 4 بندے انویسٹ کریں تاکہ صرف 4 لوگوں کو جواب دینا پڑے. میرا یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جتنے لوگوں کا رسک وابستہ ہوگا نا اتنی برکت آئے گی. دوسری بات ہے کہ جتنے زیادہ لوگ میرے سر پر ہوں گے مجھے زیادہ جو ہے نا وہ ایک ذمہ داری کا, مجھے اسکروٹنی کا میرے اندر ایک وہ ہوگا, محاذ اکاؤنٹیبلٹی کا ہوگا کہ جو ہے نا وہ مجھے ان سب کو جواب دینا. تیسری بات ہے ٹرانسپیرنسی ہوگی, جو ہے نا وہ کہیں جو ہے نا وہ میرے بھاگنے کا کوئی ڈر نہیں ہے, سائڈ پہ ہو کر میں نے اپنے ساتھ لگا لیے تو کتنے لوگوں سے میں بھاگوں گا, چھپ جاؤں گا. ابھی جیسے وہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے 16 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ, اب جن بھائی کے ساتھ انویسٹمنٹ کی ہے وہ 16 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ لے کے غائب ہے پچھلے 1.5 سال سے. رمضانوں کے بعد سے ان کا فون بند ہے, آفس وہ بند کر چکے ہیں, گھر پہ وہ اویلیبل نہیں ہے, اور ان کے بھائیوں وغیرہ سے کسی طریقے سے رابطہ کر لیا نمبر نکلوا کے, تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو الحمدللہ جو میرا طریقہ کار ہے اس کے اندر تو میرے بچوں کے نام, میرا گھر, میرے امی کا گھر, میرا آفس, اور یہ ہے کہ میں جہاں جہاں جاتا ہوں جس سے ملتا ہوں جو میرے پرانے امپلائیز ہیں نئے امپلائیز ہیں, اور جو ہے نا وہ سب جو ہے نا وہ سب کو لوگ جانتے ہیں. کراچی کے 60+ ایریاز کے اندر میں نے ویلفیئر کا کام کیا ہے, وہاں پہ جو لوگ بھی میرے ساتھ کام کر چکے ہیں, اور بابر بھائی ساگر بھائی آج تو آئے نہیں لیکن وہ میرے ساتھ پچھلے 3 سال سے میرے ساتھ ہیں, تو الحمدللہ میں جو ہے نا وہ کسی بھی طریقے سے بھاگ نہیں سکتا. تو ایک تو یہ ہے کہ جو ماڈل ہے چھوٹی انویسٹمنٹ والا ماڈل, اس میں ہر طرح کا چھوٹا انویسٹر بھی حصہ لے سکتا ہے, بہت سارے لوگوں کا رسک جڑ جاتا ہے, پھر جو ہے نا اس کے اندر جو ہے وہ ایک اکاؤنٹیبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ایسا کام کرنا ہے جس کے اندر جو لیبر انٹینسو کام ہے تو اس کے اندر ہم نے لیبر کو یعنی ورکنگ پارٹنرس کو 60% دے دیا اور جو انویسٹرز ہیں ان کو 40% دے دیا. ایسا کام جس کے اندر انویسٹمنٹ انٹینسو ہے, مطلب انویسٹمنٹ نہیں ہے تو کام نہیں کر سکتے. پراپرٹی کے کام کی مثال میں دیتا ہوں. اب جو ہے نا پراپرٹی کا کام ہے, اب اس کے اندر آپ نے جو ہے نا وہ سمجھیں 50 لاکھ کی جائیداد خریدی, اب 50 لاکھ کی اب اس کو آپ نے جو ہے نا وہ 6 مہینے کے بعد بیچ دیا, 50 کے 60 ہو, تو 10 لاکھ کا جو بیٹھے بیٹھے نفع ہو گیا. اس کے اندر جس بندے نے اس کی ورکنگ کیا کی, ایک جگہ سے خریدا دوسری جگہ بیچا, پوٹینشیل بائرس کو ڈھونڈا, پوٹینشیل کسٹمرس کو ڈھونڈا, ڈاکیومنٹیشن کروائی, باقی وہ اپنے اسٹیٹ آفس میں صبح سے شام تک بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے. اس میں ایفرٹ کم ہے, کیپٹل کا عمل دخل زیادہ ہے. وہ کیپٹل نہیں ہوتا تو 10 لاکھ کا فائدہ نہیں ہو سکتا.
तो यहाँ पे परसेंटेज रिवर्स हो जाएगी खत्म करना, कैपिटल खत्म करना जी आप मतलब